اربوں روپے کے سینکڑوں ارب کے سگریٹ بنتے ہیں، آپ کے سامنے بنتے ہیں، کھلم کھلا چوری ہو رہی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ کیا FBR کو پتہ نہیں ہے کہ ملک پہ کتنے سگریٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے سگریٹ پر وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ بنا لیں؟ یہ جو 30,000 ارب حکومتیں، تمام حکومتیں مل کر خرچ کریں گی، اس میں سے 10,000 ارب 1/3 سود ہے۔ تو کس طرح ملک چلے گا؟ ماضی میں کچھ جگہ ہوا کرتی تھی، ہم غلط فیصلے کرتے تھے، یہ پیسے بانٹتے تھے MNA MPA میں، یہ کام گزارا ہو جاتا تھا، اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا۔ لیکن آج تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، آج تو فزیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی عیاشیاں برداشت کر سکیں۔ آج تو آپ کو اپنے خراجات کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کی بات کریں، جو ریٹیلر رجسٹرڈ ہیں، جو مال وہ بیچیں گے، جو مال وہ خریدیں گے وہاں سے بیچا جائے گا، اس پر 0.5% اضافی ٹیکس لگ گیا۔ جو رجسٹرڈ نہیں ہے، اور 30 لاکھ میں سے میرا خیال ہے صرف 1 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، وہ 2.5%۔ یہ بیچنے والا جو ان کو دیتا ہے مال وہ لگا کر دے گا، یہ چوائس نہیں ہے، یہ آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہے۔ یہ 2.5% بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آئے گا۔ لیکن ہم یہ جو LPG ڈیزل سمگل ہو رہی ہے، اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ ہم جو سینکڑوں ارب کے سگریٹ یہاں بک رہے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ آپ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، فاٹا جب مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں، وہاں جو انڈسٹریز لگی تھیں ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں۔ یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں۔ ان کو 5 سال دیے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی، اور اس سے بہت بڑی رقم، شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہاں طاقتور لوگ ہیں، کچھ وہاں کے ہیں، کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے۔ یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں، کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں، لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں، جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی۔ تو یہ تاثر کہ جب ہم فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے۔ آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے۔ یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہا جی فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے، یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ سڑکیں بنیں گے، اسکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں۔
جو آپ زمین بیچیں گے، مکان بیچیں گے، اس پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا 2.5 سے 4.5% کا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی شک رکھی ہے جو میرا خیال ہے جس کو کوئی حکومت بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، کہ جو ریٹائرڈ سویلین یا ملٹری کے لوگ ہیں، سویلین بیوروکریٹ یا ملٹری کے لوگ ہیں، سرونگ یا ریٹائرڈ، ان کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے۔ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی شہید کے اثاثے ہیں، گھر ہیں، ان پر آپ چھوٹ دیں، لیکن یہ ایک ایسا راستہ کھولا گیا ہے جو پھر اس سارے معاملے کو خراب کرے گا۔ کل عوام پوچھیں گے اگر ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ آج جو آدمی کرائے کا مکان کرائے پر دیتا ہے، جو ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں، ان پر 25-30% ٹیکس لگا دیا گیا۔ ٹیکس ہے بدقسمتی سے، آپ ان کو چھوٹ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس قسم کی انوملیز بجٹ میں کریٹ کریں گے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ آج ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بند کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کریں۔ اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہو۔ آج بھی نان فائلر کی کیٹیگری موجود ہے، حالانکہ نان فائلر اگر زمین بیچے گا تو 45% شاید اس کو کہا کہ تم 45% ادا کرو، آپ یقین کریں گے کوئی 45% ادا نہیں کرتا۔ 45% ٹیکس صرف وہ سیلریڈ کلاس ادا کرتی ہے، یہ کاروباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر ہو۔ کوئی 45% کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی، یہ آپ کی بڑی خام خیالی، اور میں حیران ہوں کہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ آج ملک کی اس حکومت کی یہ سوچ ہے۔ ایک اور معاملہ جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے۔ ہمیں ڈالر چاہیے، ہم نے جابز کریٹ کرنی ہیں، ہم نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے۔ دنیا کا ہر ملک انسینٹیو دیتا ہے انڈسٹری کو کہ وہ سستے داموں مال بنا سکے، ایکسپورٹ کر سکے، ملک کے اندر بھی سستا بیچ سکے۔ خطے میں سب سے مہنگی زمین پاکستان میں جس پہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں۔ ایسے ایسے محکمے ہیں جو انڈسٹری پر آ کر سوار ہوتے ہیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جو ریفنڈز ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، جو ریبیٹ پتہ نہیں کیا کیا۔ ہر طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری بڑھنے نہ پائے۔ آج اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا جو ایکسپورٹس کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا۔ آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا، اور ٹیکس بھی ایسا لگایا کہ ہم آپ کی ایک منیمم ٹیکس ہوگا جو 2% 1.5 سے 2% کٹے گا، 2% کٹے گا، آدھا آپ کو واپس ملے گا۔ ایسی بات ہے، واپس تو نہیں ملتا تھا جی۔ بہرحال وہ کٹے گا، حکومت رکھ لے گی، پھر آپ کو بعد میں اس کی مرضی ہوئی تو دے گی، آج تک تو دیتی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے جس طرح باقی کمپنیز ہیں ملک میں، وہ ٹیکس بھی آپ پہ لگے گا اور اس سے یہ منہا ہو جائے گا۔ یہ سمجھ عجیب ہے، کیونکہ جو کمپنیز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کو تو انسینٹیو کی ضرورت ہے، ہر ان پٹ ان کی مہنگی ہے، اور پھر آپ نے اوپر یہ ٹیکس بھی لگا دیا۔ کیا اس سے ملک میں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ یہ آپ نے، ہمیں نہیں معلوم، بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے 20 روپے فی لیٹر ہم نے
تیل پہ رکھا ہے اور وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے. اگر آپ وہ 10 روپے رکھتے آپ کو یہ سارے ٹیکس نہ لگانے پڑتے. یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کرے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ سیلریڈ کلاس کو دبا رہے ہیں, آپ انڈسٹریلسٹ کو دبا رہے ہیں, جو لوگ جاب کریٹ کرتے ہیں. آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹس ہیں, اور یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے 70 سال میں صرف 30 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچے ہیں. 20 ارب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کون سی ایف ڈی آئی آئے گی یہاں پر؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے ایف ڈی آئی آ رہی ہے, ہم نے SIFC بنا دی ہے, وہ انسینٹیوز دے گی. یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس پر آپ 2% ٹیکس لے لیں گے. ایکسپورٹ میں تو مارجن ہی 4% کے ہوتے ہیں, 5% کے ہوتے ہیں. اس سے بڑے مارجنز نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو کس طرح ملک کی معیشت چلے گی؟ آج میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ آج اس ملک کے نوجوان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے؟ ہم اخراجات کم نہیں کریں گے, حکومت اخراجات کم نہیں کرے گی. میں عیاشی نہیں کہتا, لیکن اخراجات کم ہو سکتے ہیں. آپ کوشش تو کریں, نظر تو آئیں. میں اخراجات کم نہیں کروں گا, میں حکومت ہوں, لیکن بوجھ تم پر ڈالوں گا. تمہاری تنخواہ سے حصہ لوں گا, تمہارے کاروبار سے حصہ لوں گا. جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے میں ان کو نہیں پکڑوں گا, ان کے خلاف کوشش نہیں کروں گا. تو کیسے ملک چلے گا؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. بیٹھیں, اس معاملے کو ریویو کریں. پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے لیے ہوتی ہے, اسمبلی ہاں نہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ نہ کسی کو سمجھ ہو کیا پاس ہو رہا ہے. کھڑے کھڑے آپ تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں فائنانس بل کے اندر, اور پھر آپ کہیں کہ ملک چلے گا. جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس ملک پر, قومی اسمبلی کے ممبران, ان کا جو ٹیکس ریکارڈ ہوتا ہے وہ پبلک نالج میں ہے, گزٹ میں چھپتا ہے. میں بھی اسمبلی میں بہت عرصہ رہا ہوں, خوش قسمتی سے اسمبلی کا حصہ نہیں ہے. سارے میرے بھائی ہیں, آپ یقین کریں وہ سب اس 35+10% ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں اسمبلی میں جو اس 35+10% میں نہیں آتے. کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ اگر میں اسمبلی سے باہر نکلتا ہوں, کروڑوں کی گاڑیاں ہیں, 2 ڈالے ہیں, 12 لوگ اس میں بیٹھے ہیں کلیشنکوفوں والے, سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتا ہوں, لاکھوں کے بجلی کے بل ہیں, لیکن میرا ٹیکس جو ہے وہ میں 5-6 لاکھ ادا کرتا ہوں جو اسمبلی کی تنخواہ پہ ہے. تو جس ملک میں ٹیکس لگانے والے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں, جنہوں نے جو میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں, وہاں پر ہاں ہاں کر کے یہ بجٹ پاس کیا ہے, کیا ان پر خود ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے اور جو اپنے دوستوں کو بھی بچاتی ہے, جو اسمگلنگ کو نہیں روکتی, جو اسمگلڈ سگریٹ کو نہیں روکتی, جو انسینٹیو دیتی ہے جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ وہ خرابی ہیں جو ہم نے دور کرنی ہے, ورنہ اب سپیس ختم ہو چکی ہے. اگلا بجٹ اس سے بھی, اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ 60% پہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لیں گے, کتنا ٹیکس اور بڑھائیں گے؟ اخراجات تو آپ کم کر نہیں رہے, حکومت کا سائز تو آپ کم کر نہیں رہے. اور میں ضرور ذکر کر دوں کہ حکومت کا سائز, میرا مطلب افراد کو کم کرنے کی بات نہیں ہے. آپ منسٹریاں کم کریں گے تو اس سے جو رکاوٹیں ہیں ملک کے اندر, جو غیر ضروری رکاوٹیں ہیں, جو غیر ضروری منسٹریاں ہیں, ان سے جو فائدہ ملک کا ہوتا ہے وہ اصل فائدہ ہوتا ہے. پرائیویٹائزیشن کا کوئی ذکر اس بجٹ میں نہیں ہے. یہ کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, پچھلی حکومت نے شروع کی تھی,
لیکن ڈسکوز کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ آج آپ کا بجلی کا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے، وہ آپ نے شروع بھی نہیں کیا آج تک، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ ریلویز کا کیا ہوگا؟ تو ہم آج یہ خام خیالی میں ہیں کہ ہم اس طرح ہی بجٹ بناتے رہیں گے، عوام مزید ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا، ایک دن معاملہ یہ ناطہ ٹوٹ جائے گا، یہ حجاب ختم ہو جائے گا، لوگ ٹیکس دینا بند کر دیں گے، پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ باتیں ہم یہاں سیاست کرنے نہیں آئے، بات سیاست کی نہیں ہے، آج بات ملک کی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سوال جو ہے یہ ایک آپ نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کبھی وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ وزراء تنخواہیں نہیں لے رہے اور ہم اپنے آپ اپنا پیٹرول بھی خود ڈلوائیں۔ یار میں ان کو وہ یہ بھی چھوٹی باتیں ہیں، ضرور تنخواہ لیں، ضرور پیٹرول ڈلوائیں، لیکن عوام پر بوجھ کم کریں۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی میں بیک بینچر تھا، نواز شریف مجھے جو ہے آگے لے کر آئے، تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نواز شریف سے ہی ہٹ کے ایک الگ پارٹی؟ یہ سوال آپ مجھے پھر کرنے، آج بجٹ پہ کر لیں۔ میں نے ایک بنیادی اصول پر میں نے بات کی ہے، میں اس سیاست سے میرا اتفاق نہیں تھا جو مسلم لیگ نون نے اپنائی، جو اقتدار ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست تھی۔ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ فیصلہ میں نے کیا، یہ میرا حق ہے۔ اعتراض کیا گیا صنعتکاروں کی طرف سے اس بجٹ کے اوپر اعتراض آیا ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی اعتراض کیا ہے، پھر ان کے کولیشن پارٹنرز جو تعزیز مت ہیں انہوں نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا اس بجٹ کے اوپر۔ آج آپ نے بھی اس کو پکڑ کر گفتگو کی، بجٹ پاس ہونے کے بعد اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو سارے جو ظالمانہ اقدامات ہیں ان کو واپس لینے کے لیے دوبارہ سے اسمبلی میں لے جانا پڑے گا یا کیا؟ جی 1 منٹ لگتا ہے، ایک بل لے کر آئیں۔ تحفظات کے اظہار سے بات نہیں بنتی، میں کولیشن پارٹنر ہوں، میرا فرض ہے کہ میں روکوں حکومت کو۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب کولیشن پارٹنر بھی حصے دار ہیں اس کے اندر، اس بوجھ میں حصے دار ہیں، اپنے آپ کو اس سے استثنا نہیں دے سکتے۔ جی ایک سیکنڈ آ رہا ہوں۔ شکیل صاحب بھی آئی ایم ایف کو ڈیل کرتے رہے ہیں، تو گورنمنٹ نے جو اتنے زیادہ ٹف ڈیل کی ہے، جو 1700 ارب روپے کے ٹیکسز لگا رہی ہے، کیا اس سے پاکستان کو نیا بیل آؤٹ پیکج مل جائے گا جس کی خواہش کا اظہار گورنمنٹ کر رہی ہے 6 سے 8 ڈالر؟ کیا نیا منی بجٹ ایک یا اس سے زیادہ نہیں لانے پڑیں گے اس سارے اخراجات پورے کرنے کے لیے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا اگریمنٹ تو ہو جائے گا میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد، اور جو گیس کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں جو 2-4 دنوں میں اور اگلے بل میں آپ کے آ جائیں گی، 10-10 روپے بجلی کی بل بڑھیں گے، میرے خیال سے 15% گیس کی قیمت بڑھے گی، تو وہ تو ہو جائے گا۔ لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 600 ارب روپیہ جو ہے 500-600 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی ایس کو دیں۔ آپ آئی ایم ایف کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے کہ پروجیکٹ کریں۔ آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں، اس کو نکال کے، سود کو نکال کے بھی 24% جاری اخراجات بڑھا دیں۔ آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 30% صوبے کے اندر اے ڈی بیز کے بجٹ بنائیں۔ آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا یہ چیزیں کہ جو آپ نے کی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں، ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھیں، وہ آپ نے استثنا دی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں، وہ آپ نہیں لگا رہے۔ تو آپ تو آئی ایم ایف نے تو آپ سے یہ نہیں کہا نا کہ آپ 2.5% جا کے بیسکلی مینوفیکچررز کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں جو کہ آپ اب کنزیومر دے گی۔ کوئی کمپنی ٹیکس نہیں بھرتی ہے، کمپنی صرف ٹیکس جمع کرتی ہے کنزیومر سے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو آئی ایم ایف کے اوپر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ایک پرائمری سرپلس ہونا چاہیے، یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن یہ جو آخری دن جو 10% ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچارج، یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے؟ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کچھ طبقات کو ایگزمپشن دے دیں ود ہولڈنگ ٹیکس سے اور باقی نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر رکھیں۔ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 200 سے 250 ملین ارب روپے کی جو ڈیزل کی آپ پی ایل ڈی نہیں، پی ڈی ایل نہیں لیتے جو ایران سے تیل آتا ہے، یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے کہ آپ اس کے اوپر نہ لیں۔ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ فاٹا کو ایگزمپشن دے دیں تاکہ وہ پورے پاکستان میں بیچیں۔ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سگریٹس کے اوپر جو ہے وہ جو 12 کمپنیاں سگریٹ کے ٹیکس نہیں دیتی اور 150-200 ارب روپے کی چوری کرتی ہے، اس سے آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے بہت سارے مسائل ہیں، مگر اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو شاہد صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کو ٹیکس دینا ضروری ہے اور آئی ایم ایف سے بات کرنا ضروری ہے، میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو آپ نے کی ہیں جس کی وجہ سے یہ بجٹ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے، یہ جو آپ مڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں، یہ جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلری کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا۔ جی بھائی ایسا ایک منٹ۔ جی سر ایسا یہ بتا دیں کہ آپ کبھی ایسا کا ایسا رہے
क्या कभी IMF का जो 100% बजट है वो किसी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है? दूसरा, आप क्या समझते हैं कि 5 से 10 साल तक क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं या नहीं? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस किस्म के बजट के साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा। कोई रिफॉर्म का एजेंडा इस बजट के अंदर नहीं है, एक चीज़ भी नहीं है। फिर कैसे हालात ठीक होंगे? आपको हालात के दुरुस्त होने का सफ़र एक दिन शुरू करना है और उसका बोझ अवाम पर पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को भी हिस्सा डालना पड़ेगा। अपने अखराजात कम करें, उसके बाद लोगों पे टैक्स लगाएं। ये जो आप पैसे की बंदर बांट है, इसको ख़त्म करें। जो आप टैक्स वसूल नहीं कर रहे इन पावरफुल तबकों से, उनसे टैक्स वसूल करें, फिर मुल्क आगे चलेगा। IMF जो है, IMF चंद बातें रखता है आपके सामने, आपको अपने लिए, उनके लिए नहीं, आपको अपने लिए उससे बढ़कर ज़्यादा काम करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, फिर मुल्क आगे चलेगा। सर, एक जी सवाल मैं भी करना चाहूँगी। जी सर, एक मजदूर की तनख्वाह जो है 37,000 रुपया रखी गई है, ठीक है। बिजली के बिल आपके 10 से 15,000 रुपया, गैस का बिल अब 400% के बाद भी 1,000 रुपये में आ रहा है, उसका राशन, उसके बच्चों की तालीम, उनके घर के अखराजात। आप खुद बताएं, 37,000 रुपया कमाने वाला बंदा वो किस तरह गुजारा करेगा? क्या जब ये बजट बनाए जाते हैं, क्या आम तबके की आमदनी को मद्देनजर रखा जाता है? और सैलरी पेशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी किसी की भी 50, 60 या 1 लाख से कम ज़्यादा तनख्वाह नहीं है मोस्टली लोगों की। तो अगर वो आधी तनख्वाह अपनी बजट में दे देंगे, बाकी के जो राशन है वो कैसे गुजारा करेंगे? जबकि वो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, वो कपड़ों पे टैक्स दे रहे हैं, वो सब्जी पे टैक्स दे रहे हैं, वो ग्रॉसरी पे टैक्स दे रहे हैं। हर जगह टैक्स देने के बावजूद अगर गवर्नमेंट उनकी सैलरी में से भी डिडक्ट कर लेती है तो उसके पास क्या बचता है? इस वक्त जो सैलरी बेचा तबका है वो ज़हनी मरीज बना हुआ है, आपका सवाल वो किस तरह अपना गुजारा करेगा? जी, ये आपकी बात, यही बात तो हम कर रहे हैं कि आप अपने अखराजात कम करें। आप वो 20-25 लाख लोग जो टैक्स अदा करते हैं उन पर मज़ीद बोझ डाले जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मज़ीद आपने मुश्किल कर दी है। हम अगर मजदूर की बजट बनाते हुए इस चीज़ को माइंड में रखते हैं? नहीं रखते तो ये बजट ना बनाते। जी, एक मिनट। जी 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 अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि बजट बना आ गया, आपने तनकीद भी की, आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मैं तनकीद नहीं की, मैंने दुख बयान किया। हाँ, तनकीद और दुख में फ़र्क होता है। हमें जा रहा है, पता लग रहा है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। हमें 5 ऐसे मैयत, बिकॉज साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी साहब बैठे हैं, आप भी बहुत माशाल्लाह वज़ीर भी आदमी हैं, डॉक्टर साहब को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो काम देखा हुआ है। आप भी तो लाजवाल आदमी हैं अपने अपने शोबे के, हमें सिर्फ़ और सिर्फ 5 ऐसे मैयत बता दें जो लाजमन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम हाईलाइट करेंगे ये होना चाहिए गवर्नमेंट को, और मामला जो है कुछ न कुछ बेहतरी की जाने चले जाएंगे। हम फिर हुकूमत को बजट ही बना के दे देते हैं। मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं, आपके सामने बयान किए हैं। ये MNAs MPs को पैसे मत बांटें, 500 अरब यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये जो स्मगलिंग हो रही है डीजल की, LPG की, इस पर इसका ये वसूल करें, सिगरेट वालों से वसूल करें। ये फाटा मुझे एग्जीबिशन दे रहे हैं।